جب حکومتیں ناکارہ ہو جائیں، جب پولیس وحشی بن جائے، عدالتیں فیصلہ دینے سے ڈریں، اور جب ایسی فورسز کھڑی ہو جائیں کہ جو بھے کا ماحول پیدا کریں، جہاں 30 کروڑ ایک قوم خوف و ہراس میں رہے، اور جہاں ایسے لوگ حکومت کرنے کے لیے آئیں جو جیلوں سے چھوڑے گئے ہیں، بیل پر ہیں، وہ حکومت کرنے کا خواب دیکھیں، ایسے میں اگر انصاف کی آواز لگائی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر آپ منصف ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر اس کی 12 اور 14 سال جیل میں گزارے تو جس نے اس کو جیل بھیجا تھا اس کو کیا سزا دی آپ نے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا، منصف کا ذمہ داری تو یہ تھی کہ اصلی مجرم کو پکڑتے۔ سب سے خطرناک بات جو ہو رہی ہے کہ وہ ٹارگٹ کر کے بم تو پھٹ رہے ہیں، دھماکے تو ہوتے ہیں، مجرم کہاں ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسی بے حسی کا عالم ہے کہ جب یہ 15 سال اور 12 سال کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ مظلوم تھا، تو پھر اصلی مجرم کہاں گیا؟ کیسی حکومتیں ہیں، کیسے پولیس والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں کچھ ایسا نظام بنایا ہے، آپ کو ہندو بھائیوں کی ضرورت ہے اور ہندو بھائیوں کو میری ضرورت ہے۔ اس کو نظام کو بنا کے چلیے گا، اور جو لوگ کمنل فورسز ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے اندر پوری قوت کے ساتھ کمنل فورسز، چاہے وہ ہماری ہوں چاہے ہندوؤں کی ہوں، دونوں کے ساتھ آپ کو قوت کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگر کوئی شخص ہماری قوم کا اور وہ اگر آتنکوادی باتیں کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے دین نے اس کو سکھایا نہیں ہے۔ مجھ سے بہت میرے مسلمان ساتھی کہتے ہیں کہ ادیب صاحب مسلمان پارٹی کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا ایک بار مسلمان نے بنائی تھی پارٹی، 1857 سے لے کر 1947 تک کوئی زمین ایسی نہیں تھی جس میں ہمارے خون کے چھینٹے نہ پڑے ہوں، اور ایک شخص نے کہا کہ ہم بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ حفظ الرحمان ابوالکلام علماء کرام کہتے رہے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، یہ زمین تمہاری ہے، اس زمین نے تم کو اپنا لیا ہے۔ کہا نہیں اب تو بٹ کے رہے گا پاکستان۔ بن تو گیا وہ پاکستان، کہاں گئے آپ؟ ایک رات میں آپ دوسرے ملک کے شہید بن گئے، آپ کا منہ کالا ہو گیا۔ تو میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کوئی دوسری جماعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جتنے بھی ارد گرد جتنے آپ کے سیکولر لوگ ہیں ان سے ملیے، ان کے گھروں پہ جائیے، ان کے تہواروں میں حصہ لیجیے۔ کیسی تقیانوسی باتیں ہیں کہ ہم اس کی دیوالی منانے نہیں جائیں گے، اس کے تہواروں میں نہیں جائیں گے۔ اپنے تہواروں میں بلائیے ان کو، ایک ایسا سماج بنائیے۔ یہ لڑائی ابھی مسلمانوں کی ہے، بعد میں تو نہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں گے۔ یہ وہ سماج ہے جس میں ہزاروں سال ہم نے دلتوں کو غلاموں سے بدتر رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ہماری زمین کی سوچ ہے، یہ ہم نے بانٹ کے رکھا ہے، یہ ہم سسٹم ہے۔ اب جب وہ زمین سے اٹھنے لگے تو اس جگہ کو پل کرنے کے لیے مسلمانوں کی جگہ ان کو مل رہی ہے جہاں وہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔